فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قابل صد احترام حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ملت کے پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بنو اسرائیل کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانی امراض کے لیے شفا قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن مجید میں ایسی آیتیں اتاری ہیں جو مومنوں کے امراض کے لیے، مومنوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے مومنین کے لیے یہ باعث رحمت بھی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل اور مہربانی سے بیماریوں کے متعلق کچھ لب کشائی کریں گے کہ بیماریوں کا علاج کتاب و سنت سے، قرآن و احادیث سے کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کو شفا کہا ہے کہ قرآن مجید مومنوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بنیادی طور پر انسان کو دو طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جسے روحانی بیماری کہتے ہیں، روحانی امراض کہتے ہیں، یعنی روحانی بیماریاں، اور دوسری ہوتی ہیں جسمانی امراض یعنی جسمانی بیماریاں۔ اور یقین جانو قرآن مجید دونوں ہی بیماریوں کے لیے شفا ہے، روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی امراض کے لیے ہی شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک میں حیرت انگیز تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن مجید کے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیرت انگیز تاثیر رکھی ہے۔ کتاب و سنت میں اگر جو تعلیمات انسان کو دی گئی ہیں، جو رہنمائی انسان کو دی گئی ہیں، اگر انسان ان رہنمائی پر عمل کرے گا یا ان رہنمائی کو فالو کرے گا، یقین مانو اس کے جسمانی امراض سے بھی اسے چھٹکارا ملے گا اور روحانی امراض سے بھی اسے چھٹکارا ملے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اہل کتاب کہتے ہیں کہ صحت اور علاج کے جو بنیادی اصول ہیں، صحت اور علاج کے جو بنیادی اصول ہیں یا علم طب کے جو بنیادی اصول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت نازل فرمایا ہے جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بنیاد کو بیان فرما دیا ہے کہ بیماریاں آنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا، آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھلو واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھلو واشربوا،
کھاؤ پیو ولا تسرفو، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، ضرورت سے زیادہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو ولا تسرفوا، لیکن ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ۔ میرے عزیز ساتھیو، اہل علم نے کہا ہے کہ طب کا یہ جو بنیادی اصول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے نا، وہ انہی دو سبب کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ یا تو انسان کھاتا نہیں ہے، نہ کھانے کی وجہ سے وہ بیمار ہوتا ہے، یا کھاتا بھی ہے تو وقت پر نہیں کھاتا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوتا ہے، یا تو پھر دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان کھاتا بھی ہے تو اتنا کھاتا ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیماری کی دو بنیادی اصول، بیماریوں کی یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو ولا تسرفوا، ضرورت سے زیادہ بھی مت کھاؤ، ضرورت سے کم بھی مت کھاؤ۔ ضرورت سے زیادہ کھاؤ گے تب بھی بیمار ہو جاؤ گے، اور ضرورت سے کم کھاؤ گے، وقت پر نہیں کھاؤ گے یا کھانا ہی نہیں کھاؤ گے تب بھی تم بیمار ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا کہ قرآن مجید یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بہت سارے ایسے احتیاطی تدابیر کو بیان کیے ہیں۔ اگر ان احتیاطی تدابیر کو انسان اپنائے، ان کو فالو کرے، تو یقین مانو کبھی بھی وہ شخص بیمار نہیں ہوگا، بیماری اس کے قریب بھی نہیں آئے گی، تمام بیماریوں سے وہ چھٹکارا پا جائے گا۔ 2-3 احتیاطی تدابیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاکی صفائی، انسان کو چاہیے کہ انسان پاک و صاف رہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، پاک و صاف رہنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان اگر پاک و صاف رہتا ہے تو وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، تمام بیماریوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی کیا ہے؟ یہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کو آدھا ایمان کہا ہے۔ تم خود پاک رہو، تمہارے بدن کو صاف رکھو، تمہارے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے گلی محلے کو صاف رکھو، اپنے ماحول کو صاف رکھو، اس لیے کہ امراض اور بیماریوں کے پھیلنے کا یہ بنیادی سبب کیا ہے؟ گندگی ہے۔ امراض و بیماریوں کے پھیلنے کا بنیادی سبب گندگی ہے، لہذا گندگی اور صحت یہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں گندگی ہے وہاں پر صحت نہیں ہوگی، اور جہاں صحت ہونا ہے وہاں پر گندگی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، شریعت نے جہاں پاکی صفائی کی تعلیم دی ہے، اصل میں یہ ایک بہت بڑا راز ہے انسانوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، بہت بڑا راز ہے انسانوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، انسانوں کو بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ انسان جتنا پاک و صاف رہتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے، اور انسان جتنا گندا رہتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، گندگی اس کے اطراف و اکناف میں رہتی ہے، یقین جانو اتنے ہی اسے بیماریوں میں وہ گھرا رہتا ہے۔ اس لیے پہلی احتیاطی تدبیر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پاک و صاف رہے، تو پاک و صاف رہے گا وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا لے گا۔ اسی طریقے سے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو تعلیمات کتاب و سنت میں دی گئی ہیں، اس میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ متعدی امراض کسے کہتے ہیں؟ ایک سے دوسرے کو پھیلنے والے امراض، متعدی امراض، جیسے کہ طاعون کی بیماری ہے، پلیگ کی بیماری ہے، یا پھر کرونا وائرس ہے، جہاں بھی اس طرح کے متعدی امراض پائے جاتے ہوں وہاں پر انسان کو نہیں جانا چاہیے، جہاں پر بھی وبائی بیماریاں ہیں، پھیلنے والے امراض ہیں، وہاں پر انسان اپنے آپ کو نہیں جائے گا، بچا کر کے رکھے گا، وہاں نہیں جائے گا تو وہ صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا۔ اسی لیے ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا اذا اصاب الناس موت وانت فیہم فاثبت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی
کسی بستی میں، کسی شہر یا محلے میں وبائی امراض پھیلا ہوا ہے، اگر آپ اس بستی میں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی بستی میں رہو، اس کے باہر مت نکلو، اسی بستی میں رہو، اس کے باہر مت نکلو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی باہر والا آدمی اس بستی میں بھی داخل نہ ہو، کوئی باہر والا آدمی اس بستی میں بھی نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے ایک شہر امواس جا رہے تھے، ملک شام کے ایک شہر امواس جا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ شہر امواس میں وبائی بیماری آ چکی ہے، وبائی بیماری آ چکی ہے، یعنی پلیگ کی بیماری پھیل چکی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی پتہ چلا وہ واپس لوٹے تو لوگوں نے کیا کہا، کچھ کہنے والوں نے کہا افرارا من قدر اللہ، لوگوں نے کہا افرارا من قدر اللہ، اے عمر بن خطاب کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من قدر اللہ الی قدر اللہ، من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے شہر امواس کو نہیں گئے، واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک صحابی رسول نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ آپ جو امواس کو جانے کا ارادہ ترک کر دیے، چھوڑ دیے، یہ آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مترادف کیا ہے، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق اپنا عمل اپنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، اگر کہیں پر پلیگ جیسی وبائی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ پر کوئی نہ جائے، اور اگر وہاں پر کوئی رہتا ہے، بستا ہے، تو وہ شخص اس بستی کو چھوڑ کر کے باہر نہ آئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ بھی ایک احتیاطی تدابیر ہے، جہاں متعدی وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، اس ماحول سے انسان کو خود کو بچانا چاہیے، خود کو بچائے گا تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک تیسری احتیاطی تدبیر، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، شریعت یہ کہتی ہے، شریعت ایک غور سے سنو، یہ بیماری ہمارے ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ بیماری ہم میں سے اکثر و بیشتر میں پائی جاتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان ہمیشہ پیٹ بھر کر کے نہ کھائیں، بلکہ پیٹ کا کچھ حصہ اپنے پیٹ کو آرام بھی دے، اپنے پیٹ کو راحت بھی دے، اور اپنے پیٹ کا کچھ حصہ ذرا سا خالی بھی رکھے، اپنے پیٹ کو ذرا سا خالی بھی رکھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، پیارے نبی فرماتے ہیں ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا برتن نہیں بھرا ہے، اپنے پیٹ سے برا برتن نہیں بھرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کو برتن سے تشبیہ دی ہے اس حدیث کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے پیٹ سے برا برتن نہیں بھرا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ پیٹ بھر کر کے کھانا، حلق تک کھانا، آخری سانس تک کھانا، اتنا کھانا کہ آدمی کا سانس لینا مشکل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ پیٹ بھر کر کے نہ کھائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہاں تک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو ایسے کھانا چاہیے، ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1/3 حصہ کھانے کے لیے رکھو، پیٹ کے 3 پارٹ بناؤ۔ کیسے کرنا ہے؟ 1/3 حصہ کھانے کے لیے رکھو، 1/3 حصہ پانی کے لیے رکھو، اور 1/3 حصہ سانس کے لیے رکھو۔ سانس بھی لینا ہے نا، سانس لینے کے لیے بھی رکھو۔ لیکن آج ہم اکثر ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، ذرا سا انہیں خبر ہو جائے کہ دعوت ہے، شام میں ولیمے کی دعوت ہے، تو صبح سے ہی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور اتنا کھاتے ہیں نعوذ باللہ، کئیوں کو تو ہم نے دیکھا ہے وہیں پر کھائی کر دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو گھر کو آ کر کے کھاتے ہیں، گھر کو آ کر کے خیر کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے یا پھر پیدا ہونے کے لیے ہی پیدا ہونے کے لیے کھائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے مت جیو، جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے مت جیو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب کھانا کھاؤ تو کیسے کھاؤ؟ پیٹ کا کچھ حصہ ذرا سا خالی ہونا چاہیے، کچھ حصہ خالی رہنا چاہیے سانس لینے کے لیے۔ سانس بھی لینے نہیں آ رہا، ایسے کھا رہے ہیں، انگلی ڈالیں گے تو حلق میں کھانا لگے گا، ایسا کھاتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے، یہ عادت شریعت کے خلاف ہے، اچھی عادت نہیں ہے، اچھی عادت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرو، ثلث لطعامہ، 1/3 کھانے کے لیے رکھو، 1/3 پانی کے لیے رکھو، اور 1/3 حصہ
सांस लेने के लिए रखो, खाली रखो, थोड़ा सा जगह बाकी रहो। अगर आप खाली रखोगे, यकीन मानो अगर ये आदत अपनाओगे ना, ये आदत अपनाओगे ना, कभी भी बीमार नहीं होगे, कभी भी बीमार नहीं होगे। बहुतों को हमने देखा है ज्यादा खाने की वजह से गैस की प्रॉब्लम हो गई, आदमी का उठना बैठना जीना चलना फिरना मुश्किल हो गया, ज्यादा खाने की वजह से। इतना खा चुका है कि खाने की वजह से गैस हो गया और बीमारी आ चुकी है। कई तो बीमारियों में मुलविस हो चुके हैं। आदमी ऐसा लगता है कि बेचारा खाने के लिए पैदा हुआ है। नहीं मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करो कि आप खाना खाओ तो कैसे खाओ, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए रखो, तभी आप अपने बीमारियों से महफूज रहोगे और आप सेहतमंद रहोगे। मेरे अजीज साथियों, इंसान जब बीमार हो जाता है, उसे बीमारियां लायक हो जाती हैं, तो शरीयत ने इलाज करवाने की भी तालीम दी है। कुछ लोग होते हैं जो इलाज नहीं कराते, कुछ तो ऐसे हैं जो बखीली और कंजूसी की वजह से इलाज नहीं कराते, कुछ तो ऐसे हैं जो इलाज इस वजह से नहीं कराते, वो सोचते हैं कि जी अल्लाह ने बीमारी दिया है अब अल्लाह ही शिफा देगा, डॉक्टर के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जी नहीं, बल्कि शरीयत तो यहां तक कहती है कि आप अगर बीमार हो गए हो, नेमत सेहत आपसे छिन गई है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराओ। शरीयत क्या कहती है? आप डॉक्टर्स के पास जाकर के इलाज कराओ, जो सेहत आपसे छिन गई है उस सेहत को वापस लेकर के आओ। इस सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है, बड़ी अजीम हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी कहते हैं, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहु दवाअन और इल्ला अंज़ल लहु दवाअन अलिमहु मन अलिमहु अलिमहु मन अलिमा व जहिलहु मन जहिला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने दुनिया में जितनी भी बीमारियां पैदा की हैं, जितने भी उन बीमारियों को उतारा है, अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज बनाया है, हर बीमारी का मेडिसिन भी उतारा है, हर बीमारी का अल्लाह तबारक व तआला ने हर बीमारी का इलाज भी अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है। अलिमहु मन अलिमा व जहिलहु मन जहिला। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ ये और बात है कि जानने वाले जानते हैं इलाज को और नहीं जानने वाले नहीं जानते हैं इलाज को। नहीं जानने वाले नहीं जानते हैं इलाज को, अपनी कम इल्मी की वजह से, ना तजुर्बे की वजह से बहुत सारे इंसान ये समझते हैं कि ये ला इलाज बीमारी है। बहुत सारे इंसान ये समझते हैं कि ला इलाज बीमारी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कैंसर की बीमारी, लोग कहते हैं ला इलाज है। नहीं, ला इलाज नहीं है। इस हदीस के मुताबिक अल्लाह याद रखो, अगर इस हदीस की इस्तिलाह को देखा जाए तो दुनिया में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसको ला इलाज कहा जा सकता है, ला इलाज कहा जा सकता है। हाँ ये और बात है कि कभी उसके इलाज को हासिल करने में बड़ा वक्त लग जाता है, बड़ा वक्त लग जाता है। कभी कभी एक सदी निकल जाती है, कभी कभी 2 सदी निकल जाती है। आप देखते हैं पहले आज कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिनका इलाज मिनटों में हो जाता है, जिनका इलाज चुटकियों में हो रहा है। लेकिन यही बीमारियां 100 साल पहले क्या कहते थे? इसे ला इलाज बीमारी कहते थे, ला इलाज बीमारी कहते थे। कहते कि जी शुगर का कोई इलाज नहीं है, बीपी का कोई इलाज नहीं है, और बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज नहीं है 100 साल पहले के। लेकिन आज ये बीमारियों का इलाज चुटकियों में हो रहा है, ये बीमारियों का इलाज मिनटों में हो रहा है। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहु दवाअन। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं बनाई है जो ला इलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है। हाँ ये अलग बात है कि उस बीमारी के इलाज को खोजने में उसको थोड़ा सा वक्त लग जाता है, कुछ सदी निकल जाती है, 100 साल 200 साल 300 साल के बाद। यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, इसमें हर बीमार के लिए, हर मरीज के लिए बड़ा हौसला है, बड़ा हौसला है। कोई बीमारी ये ना समझे कि मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ने जब कह दिया तो कह दिया, अल्लाह के नबी ने जब कह दिया तो कह दिया। हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने बनाया, हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने बनाया है। तो इस हदीस में एक तो मरीज और बीमार के लिए बड़ा हौसला है, और इसी तरीके से डॉक्टरों के लिए, साइंसदानों के लिए, अतिब्बा के लिए, हकीमों के लिए भी बड़ा हौसला है कि वो अपनी तहकीक को जारी रखे, अपनी तहकीक को जारी रखे, किसी भी बीमारी को ला इलाज ना समझे, अपना इलाज ना समझे, अल्लाह की दी हुई अकल को, अल्लाह की दी हुई समझ को और अपनी तालीम को इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें और इलाज को ढूंढते रहें, तलाश करते रहें। यकीनन उन्हें वो इलाज मिल जाएगा, वो इलाज वो पा लेंगे, क्योंकि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो ला इलाज कह सके। अल्लाह के नबी फरमाते हैं। इसी तरीके से मुस्नद अहमद की रिवायत है, हजरत उसामा बिन शुरैक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था, कुछ बदबू आए,
کچھ دیہاتی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر کے انہوں نے کہا اللہ تداوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کیا ہم علاج کروا سکتے ہیں، علاج کرا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام تداو، نام تداو یا عباد اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے بندو اگر تم بیمار ہو جاؤ تو علاج کراؤ، علاج کراؤ، ڈاکٹرز کے پاس جاؤ، میڈیسن لو، علاج کراؤ۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر کہا، صحابہ کو نصیحت فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَدْعَ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں رکھی ہے جس کی دوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے علاج بنایا ہے، ہاں ایک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ کون سی وہ بیماری؟ وہ بیماری کون سی ہے جی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑھاپا۔ بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے کہ بڑھاپا کے رخصت ہو جانے کے بعد پھر جوانی نہیں آئے گی، جوانی نہیں آئے گی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، بعض صحابہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا، رہنمائی فرمائی، اور کہا کہ جی جاؤ فلاں حکیم کے پاس جا کر کے علاج کراؤ، علاج کراؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سخت بیمار ہو گیا، مجھے بڑی شدید بیماری لاحق ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری عیادت کے لیے میرے گھر پر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیمار دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک رجل مفعود۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ انک رجل مفعود، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں دل کی بیماری لاحق ہو چکی ہے، تمہیں دل کی بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ بولتے ہیں نا ہارٹ پیشنٹ، بولتے ہیں ایسا ہارٹ پیشنٹ ہے آپ، دل کی بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کام کرو جی، تم وہ قبیلہ ثقیف کے فلاں حکیم کے پاس جاؤ، فلاں حکیم کے پاس جاؤ جس کا نام حارث بن کلدہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ قبیلہ ثقیف کے حکیم کے پاس جاؤ۔ اللہ کے نبی رہنمائی کر رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ کون ڈاکٹر کا نام بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا حارث بن کلدہ اس کا نام ہے، اور اس سے جا کر کے کہو کہ مدینہ کی اجوا کھجور سے تمہارا وہ علاج کرے، مدینہ کی اجوا کھجور کے ذریعے سے تمہارا وہ علاج کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور کہا کہ فلاں حکیم کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جہاں پر جانے سے تمہارا علاج ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹر کے پاس جانے کی طرف رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی گہرائی کے ساتھ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کی روشنی میں کئی ایک بیماریوں کا علاج بھی اللہ کے نبی نے تجویز کیا ہے، کئی ایک بیماریوں کا علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے۔ ایک دو تین بتاتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آدمی کو بخار آ جائے، بڑا سخت بخار آ جائے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کامیاب علاج یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے نہائے، ٹھنڈے پانی سے نہائے۔ دیکھتے نہیں ڈاکٹر بھی کہتا ہے اگر بخار سخت آ جائے تو ٹھنڈی پٹیاں ڈالے، ٹھنڈے پانی سے نہائے، اللہ کے نبی کا علاج ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو بڑا سخت بخار آ جائے تو وہ کیا کرے؟ ٹھنڈے پانی سے نہائے، ٹھنڈی پٹیاں کا استعمال کرے، ٹھنڈی پٹیاں ڈالے۔ ہاں یہ ہر بخار کے لیے نہیں، ہر بخار کے لیے نہیں، کچھ بخار ایسے ہیں جس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، کچھ بخار ایسے ہیں جس کے لیے میڈیسن لینا ضروری ہے۔ ہاں بخار کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جس کے لیے آدمی کو اگر وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لے تو اس کا وہ بخار ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو تجویز فرمایا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، غزوہ احد میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ غزوہ احد میں، جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہ رہا تھا، اللہ کے نبی زخمی ہوئے تھے اس جنگ میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، لگتے جگر تھی، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہ رہا ہے، زار و خطار بہ رہا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ایک تدابیر کو یوز کرتے ہیں، کئی ایک تدابیر کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے خون روکیں، خون روکنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں لیکن خون رکتا نہیں ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ پہلے تو بڑی کئی تدابیر کو استعمال کرتے ہیں لیکن بعد میں سوچتے ہیں
حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسیر جلاتے ہیں، ٹاٹ جلاتے ہیں، حسیر کا ٹاٹ جو آتا ہے اس کو جلاتے ہیں، جلا کر کے اچھی طریقے سے اس کو راکھ بناتے ہیں، اور راکھ بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس زخم پر بھر دیتے ہیں، اور جو ہی وہ راکھ بھر دیتے ہیں اللہ کے نبی کا زخم سوکھ جاتا ہے، وہ خون رک جاتا ہے۔ دیکھو یہ بھی ایک فارمولا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے طب نبوی میں اللہ اکبر اتنے نسخے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ طب نبوی سے بہتر علاج اور طب نبوی سے معقول علاج کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج سے بھی بہتر علاج یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں آج بہت سارے علاج ہیں، دنیا میں آج بہت سارے علاج ہیں، یا یوں کہیں کہ علاج کے نام پر آج لوگوں کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کیسے علاج کے نام پر دھوکے دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں، یہ علاج کم لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے، لوگوں کے مالوں کو ڈکیت یہ لوگ چور ہیں ایک طرح سے۔ آپ دیکھیں غریبوں کے اوپر کیسے ظلم کرتے ہیں، غریبوں پر کیسے ستاتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ لوگ اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اپنا گھر بار جائیداد سب کچھ بیچ دیتے ہیں، سب کچھ نیلام کر دیتے ہیں، تب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اور کہتے ہیں کہ اور لے کر کے آؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، نعوذ باللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ایک نبی تھے، ایک پیغمبر تھے، ایک رسول تھے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اور کامیاب ڈاکٹر بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کی روحانی بیماریوں کا علاج کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو شرک جیسی بڑی بیماری کا علاج کیا، شرک کی بیماری سے نجات دلایا، نفاق کی بیماری سے نجات دلایا، کفر کی بیماری سے نجات دلایا، دلوں کی بیماریوں سے نجات دلایا، اور انسانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، عداوتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرما کر کے ان کی بیماریوں کو دور فرمایا۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جسمانی علاج بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی نایاب کتاب ہے، ناد و شادر کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے طب نبوی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونا چاہیے، ہمارے مطالعے میں اس کتاب کو رکھیں۔ نوجوانوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ نوجوان مرد و خواتین اپنے مطالعے میں اس کتاب کو رکھیں، طب نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کا طریقہ، طب نبوی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی جامع کتاب لکھی ہے، طب نبوی جیسے آج، لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان طب نبوی جیسے قدیم نسخوں کو بھلا کر کے وہ ان ڈاکٹروں کے پیچھے، کیونکہ انسان کیا کرتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا جلد سے جلد علاج ہو جائے، جلد بازی میں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، طب نبوی کا ایک نسخہ ایسا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا ہی شفا رکھا ہے۔ تاخیر ہوگی، دیر ہوگی، صحیح ہے، لیکن شفا یابی ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں۔ ہاں ایک بات یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں، بیمار کے مقدر میں شفا یابی نہیں لکھی ہے، طب نبوی کے ذریعے بھی شفا یابی نہیں لکھی ہے، تو یقین جانو اس علاج کا ریئیکشن نہیں ہوگا۔ آج دنیا کی دواؤں کا ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن طب نبوی سے اگر آپ علاج کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس علاج کا ریئیکشن نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں طب نبوی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، علاج کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن دو تین باتیں یہ بھی بتاؤں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا کہ شہد کو روزانہ استعمال کرو، اپنے روٹین میں رکھو، شہد کو اپنے کھانے کے ساتھ رکھا کرو، شہد پیا کرو، شہد کھایا کرو، اس لیے کہ شہد یہ تمام بیماریوں کی شفا ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے جو شہد نکلتا ہے، مختلف الوانوں، مختلف رنگوں میں یہ شہد نکلتا ہے،
مختلف رنگوں میں یہ شہد نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، شہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بیماریوں کا شفا رکھا ہے، لوگوں کی بیماریوں کا شفا رکھا ہے. سینکڑوں بیماریاں ایسی ہیں کہ شہد کے استعمال کرنے سے وہ بیماریاں آئیں گے بھی نہیں، اگر آ بھی گئی ہیں تو وہ ختم بھی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود، اب جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے تو وہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ہمارا کامل ایمان ہے اللہ کی ذات پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شفاء للناس، اللہ نے شہد میں شفا رکھا ہے تو شفا رکھا ہے، اس کو استعمال کریں. میرے عزیز ساتھیوں، کئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے بھائی کو پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے، بڑا شدید درد ہو رہا ہے، اور وہ درد کے مارے بڑے تڑپ رہے ہیں بیچارے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمیں بھی درد ہوتا ہے اور درد کے مارے ہم تڑپنے لگ جاتے ہیں. وہ صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے بھائی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور اس درد کے مارے وہ تڑپ رہے ہیں، شدید درد ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی جاؤ، تمہارے بھائی کو شہد پلاؤ، تمہارے بھائی کو شہد پلاؤ. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے بھائی کو جا کر کے شہد پلاؤ. وہ صحابی گئے، جا کر کے اپنے بھائی کو انہوں نے شہد پلایا. درد کم ہونے کا نام نہیں ہو رہا ہے. پھر اللہ کے نبی کے پاس دوڑے آئے، کہا اللہ کے نبی، میں نے شہد تو پلایا لیکن پھر بھی درد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، درد اور بڑھ رہا ہے، اور زیادہ درد، تکلیف کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ کی بات سچی ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، جاؤ پھر پلاؤ. وہ صحابی گئے، پھر جا کر کے انہوں نے شہد پلایا اپنے بھائی کو. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کے پاس دوڑے آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، درد کم نہیں ہو رہا اور درد کے مارے میرا بھائی بڑا پریشان ہے، بڑا لوٹ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ شہد میں شفا ہے. صدق اللہ، اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ جا کر کے اور پلاؤ. پھر وہ 2-3 مرتبہ جا کر کے شہد پلائے. پلانے کے بعد الحمدللہ ان کا درد کم ہو گیا، ان کا درد کم ہو گیا. مطلب یہ ہے یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب بار بار پینے سے مطلوبہ مقدار جو تھی نا وہ مل گئی، جس کی وجہ سے انہیں شفا یابی مل گئی. بیماری میں اہم چیز کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ دوا کتنی لینی ہے، کتنی مقدار میں لینی ہے. وہ صحابی رسول کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ شہد پی رہے تھے، انہیں جتنا شہد پینا تھا اتنا نہیں پی رہے تھے. بار بار پلانے سے کیا ہو گیا؟ شہد انہیں اتنی مقدار میں مل گیا جتنی مقدار میں ان کے پیٹ کا درد کم ہونے کے لیے ہونا چاہیے تھا. اتنا مل جانے کے بعد ان کا پیٹ کا درد کم ہو گیا. دیکھیں دوا بھی جو ہے نا، کتنی مقدار میں لینا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. شہد کتنا پینا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ دوا اگر ضرورت سے کم اگر دوا لیں گے آپ کی بیماری نہیں ختم ہوگی، اگر ضرورت سے زیادہ اگر دوا لیں گے تب بھی ایک مسئلہ ہو جائے گا. لیکن الغرض میرے عزیز ساتھیوں، شہد یہ شفا کا بہت بڑا عنصر ہے، لہذا ہر آدمی کو چاہیے، ہر بیمار کو چاہیے کہ وہ شہد کو استعمال کرے. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں ایک اور روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حبۃ السوداء، کالے دانے کون سے ہوتے ہیں جی؟ کلونجی. اللہ کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ کلونجی یہ ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، الا السام، سوائے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے کلونجی میں رکھا ہے. اس کو بھی اپنے کھانے میں رکھو، روٹین میں رکھو، روزانہ اس کو بھی استعمال کرو. میرے عزیز ساتھیو یقین جانے، بس جاننے کی ضرورت ہے اگر کلونجی کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اگر انسان یہ جان گیا نا تو پھر اسے دوسرے علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے. آدمی کی ہر بیماری کی علاج کلونجی ہے اور اسے شفا یابی اسے مل جائے گی. حضرت خالد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں یہ ایک سفر میں تھے، ان کے ایک ساتھی کو کیا ہو گیا، ایک ساتھی بڑا شدید بیمار ہو گئے. سفر میں تھے تو ان کے ایک ساتھی بڑے شدید بیمار ہو گئے.
خالد بن سعد رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جی کسی کے پاس کلونجی ہے کیا؟ ایک ساتھی نے کہا کہ ہاں جی میرے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، کلونجی کے 5 یا 7 دانے اچھی طریقے سے پیسو، اس کا عرق بناؤ، عرق نچوڑ کر کے کیا کرو، ان کے ناک میں ڈالو. جیسے ہی ناک میں ان کے ڈالا گیا وہ بیماری ختم ہو گئی. تو کلونجی یہ بھی بہترین علاج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا الصیام، موت کے علاوہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، اسی شریعت نے علاج کے سلسلے میں جو رہنمائی فرمائی ہے، جو نسخے بتائے ہیں، ان میں سے ایک اہم نسخہ ہجامہ کروانا ہے، پچھنا لگانا ہے، کپنگ کرنا جس کو بولتے ہیں نا، کپ کے ذریعے خون علاج کرنے. یہ بڑا قدیم علاج ہے. کپنگ کے ذریعے، ہجامہ کے ذریعے پچھنا لگا کر کے انسان کے جسم سے فاسد خون، خراب خون نکالا جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے علاج چلتا آ رہا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے سے یہ علاج چلتا آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گائے کی سینگ سے پچھنا لگایا جاتا تھا. آج تو الحمدللہ کپ بنائے گئے ہیں، ان کپوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ میں سے ہر انسان کو کہتا ہوں مرنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے اس نسخے کو ضرور استعمال کریں. ایک نہ ایک مرتبہ، ایک زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک مرتبہ ضرور ہجامہ کرائیں. ایک تو اللہ کے نبی کی سنت ادا ہوگی، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر بیماری سے شفا یابی ملے گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاث. غور سے سنو اس حدیث کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشفاء فی ثلاث، کہا کہ 3 چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شفا رکھا ہے، بیماریوں کی شفا رکھا ہے. 3 میں سے پہلی چیز الشربۃ عسل. اللہ کے نبی نے فرمایا شہد کے پینے میں شفا ہے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز وشرطۃ محجم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہجامہ کروانے میں کپنگ کروانے میں اس میں شفا اللہ نے رکھا ہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وکیۃ نار، یعنی داغنے میں اللہ نے شفا رکھا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وعنها امتی عن الکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو داغنے کے علاج سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ علاج کم عذاب زیادہ ہے. قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا، 8-10 آدمی بیمار کو کس کے پکڑ لیتے تھے اور ڈاکٹر لوہے کو گرم کر کے اس کو داغتا تھا، اور یہ داغنے کا علاج ہوتا تھا. اور یقین مانو یہ علاج کم عذاب زیادہ ہوتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امتی عن الکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے داغنے کے عذاب سے بچایا، اسے منع فرمایا ہے، داغنے کے علاج سے منع فرمایا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، پچھنے لگانے کے متعلق سب سے عظیم حدیث وہ ہے جسے ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اب اپنی کتاب میں ابن ماجہ میں اس کو درج کیا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات میں نے ملائکہ کی جماعتوں سے ملاقات کی تو ہر جماعت نے مجھ سے کہا، ہر جماعت والوں نے مجھ سے کہا. کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، ملائکہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر جماعت نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ ہجامہ کرائیں اور ہجامہ کے ذریعے اپنا علاج کرائیں. فرشتوں کو یہ علاج پتا ہے، لیکن آج مسلمان یہ علاج کرانے سے کتراتا ہے یا پھر ڈر محسوس کرتا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا آسان علاج ہے. فرشتوں کی یہ وصیت ہے کہ ہجامہ کے ذریعے اپنا علاج کرائیں. ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا، جو لوگ ہجامہ کرتے ہیں، جو ہجامہ کے ڈاکٹرز ہیں یا ہجامہ کرنے والے ہیں، یہاں ان کے لیے ایک نصیحت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہجامہ کو بزنس نہ بنائیں، کاروبار نہ بنائیں، کاروبار نہ بنائیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کمائی حرام تو نہیں ہے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسب الحجامہ خبیث. اللہ کے نبی نے فرمایا حجامہ کے ذریعے جو کمائی کماتا ہے یہ خبیث کمائی ہے، یہ بڑی بری کمائی ہے.
ہونا کیا چاہیے تھا؟ مطلب یہ ہے کہ از روئے خدمت یہ ہونا چاہیے، از روئے خدمت یہ ہونا چاہیے، خدمت کے طور پر یہ کام کرنا چاہیے، اس کے ذریعے زندگی گزارنا، اس کے ذریعے پیسہ ایٹنا، اس کے ذریعے پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کئی معالج کو ہم دیکھتے ہیں وہ حجامہ کا بڑا بڑا پیسہ لیتے ہیں، بڑا بڑا پیسہ لیتے ہیں، ایک ایک کپ کا نعوذ باللہ 100 روپے لیتے ہیں، 200 روپے لیتے ہیں، جیسا بکرا ملتا ہے ویسا اس کو کاٹتے ہیں نعوذ باللہ۔ مریض کی بیماری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحجامہ خبیث، حجامہ کے ذریعے کمائی کرو گے، یہ کمائی حرام تو نہیں ہے لیکن بڑی خبیث کمائی ہے، خبیث کمائی ہے۔ یہ از روئے خدمت ہونا چاہیے، لوگوں کی خدمت کے لیے کام ہونا چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں جماعت کے ذمہ داروں سے، مسجد کے ذمہ داروں سے، یہ آپ اپنی مساجد میں، اپنے جگہوں پر یہ حجامہ کے کیمپس لگائیں، کیونکہ اس میں بڑی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، بڑی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اور دو باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے ہمیں بتلائے ہیں بیماریوں کے علاج کے لیے، اس میں سے ایک نسخہ کیا ہے؟ آب زمزم، زمزم کا پانی پینا، زمزم کا پانی پینا۔ آج آپ حج پہ جاتے ہو، عمرے پہ جاتے ہو، یا کوئی حج پہ ہو یا عمرے پہ جا کر کے آپ کو زمزم کا پانی لا کر کے دیتا ہے، آپ وہ زمزم پیتے ہیں نا، زمزم پیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے پیا کریں۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم لما شرب لہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی جس نیت سے وہ زمزم پیے گا اللہ اس کی وہ نیت پوری فرمائے گا۔ آپ جس بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ پی رہے ہو، وہ نیت جیسی بھی نیت کے ساتھ پی رہے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نیت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمزم میں سینکڑوں بیماریوں کا علاج رکھا ہے، سینکڑوں بیماریوں کا علاج رکھا ہے، اور سینکڑوں ایسے واقعات ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے کہ زمزم کے پانی سے انہیں شفا یابی ملی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں حرم میں گیا، حرم میں جا کر کے پورے 8 دن 10 دن جتنے بھی دن تھا میں زمزم پیتا گیا، اللہ میری بیماری کو دور کرتا گیا۔ کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں پر مریض کہتا ہے کہ زمزم پینے سے مجھے شفا یابی ملی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اپنی بیماریوں کے لیے یہ بھی ایک عظیم نسخہ ہے۔ لیکن آخر میں ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا، یہ سب کے سب اسباب ہیں، یہ سب کے سب اسباب ہیں۔ شہد کا پینا، کلونجی کا استعمال کرنا، حجامہ لگانا، زمزم کا پانی پینا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ آپ ان سارے اسباب کو اپناؤ، آپ ان سارے اسباب کو بطور علاج اپناؤ، لیکن اصل چیز جو بنیادی چیز ہے، اصل چیز جو بنیادی چیز ہے، شفا یابی میں جو چیز بنیاد ہے نا، جو چیز بنیاد ہے وہ اللہ کی ذات پر ہمارا کامل ایمان ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا کامل اعتقاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا کامل ایمان، کامل اعتقاد ہونا چاہیے، جو ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، مجھے بیماری سے شفا دیتا ہے۔ تو آپ یہ سارے اسباب اپناؤ، یہ سارے اسباب اپناؤ، لیکن آپ کا ایمان، آپ کا توکل، آپ کا یقین، آپ کا اعتقاد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے شفا دے گا۔ یہ تو اسباب ہیں بس جس کو ہم نے اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ آدمی کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی ہم پہنچتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس بیماری کو، اس پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جی؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو آپ شہد پیئے، کلونجی استعمال کریں، حجامہ لگائیں، زمزم پیئے، ڈاکٹرز کے پاس جائیں، لیکن ڈاکٹرز کے پاس جائیں کوئی حرج نہیں ہے، جائیں ضرور جائیں ڈاکٹر کے پاس، لیکن میرے عزیز ساتھیوں دوائی کھاؤ ضرور، دوائی کھاؤ ضرور، لیکن اس نیت سے کھاؤ، اس اعتقاد سے کھاؤ کہ شفا دینے والا اللہ ہے۔ یہ دوائی تو بس سبب ہے، ڈاکٹر کی ڈگری پر بھروسہ نہ کرو، ڈاکٹرز کی ڈگریز پہ بھروسہ نہ کرو، ڈاکٹرز کے ٹیلنٹ پر بھروسہ نہ کرو کہ یہ 15 سال تجربے کار ڈاکٹر ہے، 25 سال تجربے کار ڈاکٹر ہے۔ یہ ڈاکٹر تو بس سبب ہے، اصل شفا دینے والا کون ہے؟
اللہ ہے، یہ کامل ایمان ہونا چاہیے، یہ کامل اعتقاد ہونا چاہیے۔ کسی بھی بیمار کو اس کی شفا یابی کے لیے یہ سارے اسباب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ، کیونکہ بہت سارے ہم نے بیماروں کو ایسے بھی دیکھا ہے جنہوں نے کوئی دوا استعمال نہیں کیا، کوئی دوا استعمال نہیں کیا ہے، لیکن دوا استعمال نہ کرنے کے باوجود بھی انہیں شفا یابی ملی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں اس کے 3 سبب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب اللہ کی ذات پر کامل ایمان، کہ اللہ شفا دے گا، یقین دے گا، یہ کامل ایمان اللہ کی ذات پر، ایک مومن کا، ایک بندے مومن کا، ایک بیمار مومن کا اللہ کی ذات پر کامل ایمان اس کی بیماری میں اسے شفا دیتا ہے، اس کی بیماری میں اسے شفا دیتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہ و گداری کرتا ہے، اپنی بیماری کے لیے اللہ سے بھیک مانگتا ہے شفا یابی کے لیے، اللہ اسے شفا دیتا ہے بغیر دوا کے، اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ سبب ہے۔ اور تیسرا سبب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آخری سبب، اکثر لوگ اس سبب کو بھول جاتے ہیں، اکثر لوگ بیماریوں میں یہ سبب بھول جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے، اللہ کے نبی کی نصیحت ہے۔ جو بھی بیمار ہے، جو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے سے اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے، اچھی سے اچھی دوائی کھانے کے بعد بھی اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے، نبی کا یہ نبوی نسخہ استعمال کرو، انشاءاللہ اسے شفا یابی ملے گی۔ بتاؤ نسخہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، داو مرضاکم بالصدقہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، خیرات کے ذریعے کرو، غریبوں کی مدد کر کے کرو۔ تم جتنا غریبوں کی مدد کرو گے، اللہ اتنا تمہیں شفا یابی عطا کرے گا۔ تم جتنا صدقہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا شفا یابی عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تمہیں شفا یابی عطا کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ و خیرات، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیسے کو پانی پلا دینا، کسی مجبور انسان کی مدد کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ تمہاری بیماریوں کا مداوا ہے، یہ تمہاری بیماریوں کا علاج ہے، یہ تمہاری بیماریوں کی شفا ہے۔ آج لوگ اس کو سمجھتے نہیں، نعوذ باللہ۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جا کر کے ہزاروں لاکھوں پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار، ڈاکٹر جو بھی بولے، جتنے بھی لاکھ بولے وہ فوراً جا کر کے ٹیبل کیش کرے گا، مجبوری ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی کا نسخہ یہ ہے، آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہو، کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے اس کو کھانا کھلا دو، کوئی پیاسا بیٹھا ہوا ہے اسے پانی پلا دو، کوئی برہنہ بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی چادر کا انتظام کر دو، کوئی مجبور، کوئی مفلس، کوئی قرضدار بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے قرض کا انتظام کر دو۔ ڈاکٹرز کے پاس جانے سے پہلے آپ یہ انتظام کرو گے، یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاؤ گے، پہلے شفا یابی عطا کرے گا، کیونکہ ایک غریب کی دعا میں جو پاور ہے وہ ڈاکٹرز کے علاج میں نہیں ہے، وہ ڈاکٹرز کے علاج میں نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کا ماوا بنے، غریبوں کا ملجا بنے، غریبوں کا مدد کرنے والا بنے، یقین مانو ساری بیماریوں کا علاج اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ صدقہ یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے نسخے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی بیماریوں کے علاج کے تعلق سے، ایک تو اللہ کی ذات پر کامل ایمان، دوسرا ہو سکتا ہے شفا یابی کے لیے، دوسرا کیا ہے بندے مومن کی دعائیں، اور تیسرا جو اہم سبب ہے وہ ہے الرقیہ الشرعیہ، رقیہ شرعیہ کرنا، رقیہ شرعیہ پڑھنا، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر کے دم کرنا بغیر دوا کے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج لوگوں نے اس کو بھی کاروبار بنا دیا، اس کو بھی کاروبار بنا دیا ہے۔ آج رقیہ شرعیہ کے نام پر جو لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور لوٹنے والے بھی کوئی غیر نہیں ہے، اپنے ہی ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ایک بیٹھک کا 5-5 ہزار، 10-10 ہزار، 20-20 ہزار لیتے۔ ارے جو قرآن تمہارے لیے شفا بن کر کے آیا تھا، یہ تو ازراہ مدد ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ہم نے اس کا بھی کاروبار بنا لیا، نعوذ باللہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی اگلے خطبات میں اس کو رقیہ شرعیہ کے تعلق سے بیان کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ ہم نے باتیں نسخے آپ کے سامنے طب نبوی کے حوالے سے بیان کیے ہیں، اللہ ان تمام
طب نبوی کے نسخوں کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج کر کے اپنے بیماریوں سے شفا یابی حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس مجلس میں یا امت میں یا ہمارے محلے میں، گلی میں، یا پھر ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، اللہ جو بھی بیمار ہے تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بھی جیسی بھی بیماری میں ملوث ہے اللہ اس کی بیماریوں میں اسے شفا یابی عطا فرما دے۔ اللہ اس کی بیماری کے لیے، اللہ اس کی بیماری میں اس کی مدد فرما۔ اللہ اس کی بیماری میں اسے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کی بیماری کا بدلہ اسے دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ اللہ اس کی بیماری کو اس کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں یا امت میں جو بھی مخروض ہیں اللہ تو ان کے خردوں کا انتظام فرما دے۔ جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں موت بھی عطا فرما تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، اسلام کی حالت پر موت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔